السلام علیکم، دس از می نعیم اوان۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے جی ایک بات نوٹ کی ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی اگر عمران خان سے مل کر آتا ہے نا تو وہ اس کو سب کے سامنے بتانے پر ایک فخر محسوس کرتا ہے کہ میں جی عمران خان سے مل کر آیا ہوں۔ ایک بندہ تھا، آپ نے اس کا نام سنا ہی ہوگا، اب اس دنیا میں نہیں رہا، عامر لیاقت حسین۔ وہ اپنی وائف کو لے کر گیا تھا عمران خان سے وزیر اعظم ہاؤس میں، وین ہی واز پرائم منسٹر، ابھی 3-4 مہینے پہلے۔ تو یہ سپٹمبر کا مہینہ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، 2022۔ تو جو اس نے بعد میں ایک ویڈیو میں خاص طور پر مینشن کیا تھا کہ میں تو اس کو خان صاحب سے ملوا کر بھی لایا تھا۔ خان صاحب سے ملوانا اتنا ایک فخر کی بات تھی اس کے لیے کہ اس کو یہ بتانا پڑا۔ اچھا جی، یہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے اور بیسیکلی ویڈیو میں یہی بات بتانا چاہتا تھا کہ یہاں ایک آرگنائزیشن ہے یوتھ کلب کے نام سے، اسلام آباد سائٹ پر۔ تو ان کا کوئی ان کے ایک سی ای او ہیں یوتھ کلب کے۔ تو وہ جو ان کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، میٹنگ ود عمران خان، میں نے دیکھی 7 منٹ کی ویڈیو تھی وہ۔ اچھا، دیکھیں ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے، وہ سی ای او صاحب بیٹھے ہیں اور سامنے 2-3 ان کے دوست ہیں، اور ان میں سے ایک بات سٹارٹ کرتا ہے کہ آپ سنا جی آپ خان صاحب سے مل کر آئے۔ تو آگے سے ایکسائٹمنٹ ایک ہوتی ہے جو ان کے چہرے پر نظر آتی ہے نا کہ ہاں بالکل میں خان صاحب سے مل کر آیا۔ اور پھر اس نے اس کا ایک بتانا شروع کیا کہ میں کیوں مل کر آیا تھا۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی، مقصد تھا بتانا کہ میں مل کر آیا تھا ان سے، مگر خود بتاتے ہوئے انسان اچھا نہیں لگتا، تو کوئی اور بات کرے گا تو میں اس کے جواب کے طور پر دے دوں گا کہ جی ہاں میں مل کر آیا تھا۔ اچھا، پھر ایک اور سوال کیا انہی جو پینل تھا ان کا، ان میں ایک اور بھائی تھے، ان کا سوال یہ تھا کہ جی آپ کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ آپ کیوں مل کر آئے اور یہ اور وہ۔ تو پھر اس نے کہا کہ جی ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اس پر بھی میں چلو آپ سوال ہو گیا تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ یعنی یہ بھی ایک سوال، اس طرح کے سوال آلریڈی ٹیبل پر رکھے جاتے ہیں تاکہ یہ سوال کیے جائیں تاکہ پھر اس کا جواب دیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ آلریڈی ایک سوال آپ کسی کو بتائیں کہ یہ سوال آپ نے کرنا ہے اور پھر اس کا آپ جواب دیں، اور اس جواب میں آپ نے یہ بتانا تھا کہ ہاں میں ان سے مل کر آیا تھا، جو ایکسائٹمنٹ آپ کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مل کر آئے۔ پہلی غلطی یہ ہے جی کہ آپ کو اگر عمران خان صاحب مل کر آئے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان سے مل کر آیا تھا۔ اول تو یہ بتا کر آپ نے غلطی کی۔ آپ کوئی تنقید کر رہا ہے، کوئی اس کو ایڈمائر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کی اوپینین ہوتی ہے انسانوں کی۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ویڈیو میں بتایا بھی، اور میں نے پوری توجہ سے یہ ویڈیو دیکھی ہے، سنی ہے، اور میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا بڑی نیک نیتی سے کہ آپ کوئی ایسی بات بتائیں گے کہ جس سے کم از کم میں یا میرے لائک مائنڈڈ پیپل خوش ہوں کہ یار یہ بندے نے، اس نے عمران خان سے جا کر کام کی بات کی ہے جو اس سے کرنی چاہیے۔ وہ تو کوئی ہمیں ویڈیو میں نہیں ملی، تو اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ آپ نے بتایا کہ جی ہم ملنے کے لیے گئے تھے عمران خان سے کیونکہ اس کی KPK میں گورنمنٹ ہے، اس کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے۔ گورنمنٹس کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اسلام کی بات کرنے والوں کو اپنی اس نعمت پر فخر کرنا چاہیے جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اور اللہ کرے کہ آپ اس قابل بن جائیں کہ آپ کی گورنمنٹ آئے۔ ان گورنمنٹ والوں سے کیوں آپ اس قدر امپریس ہیں کہ جی ان کی گورنمنٹ ہے تو اس لیے ہم ان سے ملنے کے لیے گئے تاکہ ہمیں اور زیادہ کچھ سپیس مل جائے، کیونکہ ہم کالجز میں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ تھاؤزنڈس آف کیا کہتے ہیں پبلک جو ہے وہ آتی ہے، تو ہمیں تھوڑی اور سپیس مل جائے گی۔ یعنی آپ ان سے ایک طرح کا تعاون، ایک مورل سپورٹ یا وٹ ایور، وہ آپ ان سے بیسیکلی مانگنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ ہم یونیورسٹیز میں اخلاقیات پر بات کرتے ہیں اور اخلاقیات کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہیں، اور ہماری ایک کوشش ہے کہ یہ اخلاقیات بچوں میں آ جائیں۔ اللہ کے بندے، یہ بات کرنے کے لیے آپ عمران خان کے پاس گئے تھے۔ وہ انسان، میں اس کی سیاست پر بات نہیں کر رہا، سیاست کے اوپر اگر بات کرنی ہو تو وہ اور کبھی ہو سکتی ہے، میں تھوڑا ٹچ کروں گا اس کو اس ویڈیو کے آخر میں، مگر میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں فوکسڈ بات وہ یہ ہے کہ اللہ نے، دیکھیں صرف علم کافی نہیں ہوتا سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، اس کے ساتھ جب تک شعور نہ ہو،
اکیلا علم کبھی آپ کو سیدھے راستے کی طرف پوری طرح رہنمائی نہیں کر سکتا جب تک آپ کو اس کا علم کے ساتھ ساتھ شعور بھی حاصل نہ ہو کہ آپ نے اس علم کو اب کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی، میرا جو جواب ہے اس کی پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے، آپ کو عمران خان سے یہ بات کرنی تھی، جو انسان خود اس نے اخلاقیات تباہ کر کے رکھی ہوئی ہیں نوجوانوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی، جو کچھ ان کے اجتماعات میں ہوتا ہے، سیاسی اجتماعات میں، کیا آپ کو دیکھ نہیں رہے؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ کیا یہ عمران خان کی اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا؟ کبھی اس نے سمجھایا ہے سوائے اس کے کہ ان کی عزت کرو؟ وہ لڑکیاں آتی ہیں اوروں کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ان کی عزت کرو۔ اللہ کے بندو، آپ کس بندے سے یہ بات کرنے کے لیے گئے تھے؟ اور کیا کوئی عزت کرتا ہے پھر ان کی وہاں پر؟ کیا ہوتا کیا ہے؟ میں اب کیا بتاؤں یہاں پر آ کر؟ اگر آپ کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں تو آپ نہیں دیکھ رہے، اور آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، سارے جا کر بچوں کو بتا رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تو تھوڑا تو آپ کامن سینس بھی استعمال کریں کہ اس لیول پر پھر آپ کا علم، آپ کا شعور کیوں کولیپس ہو گیا؟ آپ کس بندے سے یہ بات کر رہے تھے؟ بائی دا وے، عمران خان سے میں خود بھی مل چکا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی میں نے پکچر بھی نہیں لی اس کے ساتھ، کوئی میں نے ویڈیو نہیں بنائی، کوئی میں نے یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کی کہ میں جی خان صاحب سے مل کر آیا ہوں تاکہ میرے 2-4 بندوں میں تھوڑی واہ واہ ہو جائے۔ کیوں میں بتاؤں؟ آسمان سے اتر کر آیا ہے وہ، اللہ کا ولی ہے کوئی۔ بات یہ ہے میں کیوں ملا تھا پتہ آپ کو؟ میں کوئی اس سے یہ ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ملا تھا کہ جی میں دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کوئی مدد کر لیں یا یہ کر لیں یا وہ کر لیں۔ 5 سے 10 منٹ تک ملاقات تھی، مگر ملاقات کیوں تھی میں بتاتا ہوں۔ میں نے اس کو ایک بک دینی تھی، بک میں نے دینی تھی اس کو، جو بک تھی اسلامک سسٹم آف گورنمنٹ کے بارے میں، کیونکہ وہ بندہ پالیٹکس میں ہے، نیک نیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہم سینسیریٹی پر ہم اس کی کسی حد تک مان لیتے ہیں کہ چلو دنیاوی لحاظ سے وہ سنسیئر ہے، دین کے لحاظ سے تو اس کے پاس علم ہی نہیں ہے نا، شعور ہی نہیں ہے نا، سوائے 2-4 ان باتوں کے جو کہ بڑی مشہور باتیں ہیں اسلام کے بارے میں، وہ سب کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے، اور وہ بول رہا ہوتا ہے۔ اور باقی دین کو ہمارے ہاں کیش کرنا تو سبھی کرتے ہیں، عمران خان بھی کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کر پھرنے کا کیا مقصد ہے؟ تسبیح کبھی ایک ہاتھ میں، کبھی اس ہاتھ میں، کبھی اس ہاتھ میں، کبھی اس ہاتھ میں، کیا مقصد ہے اس کا؟ پھر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ان کی جس میں ان کا ایک بندہ آدمی کو کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کچھ اسلام کا ٹچ دے دیں؟ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کس قسم کی کس قسم کی سیاست ہے اور کس قسم کے ان کے دماغ ہیں۔ اگر آپ کا پورا راستہ دین کا راستہ ہو تو آپ کو ٹچ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر آپ کسی اور راستے پر ہونا اور آپ کو کہیں پر اسلام کی ضرورت ہو تو آپ نے ٹچ دینا ہوتا ہے۔ اور خان صاحب کو دیکھیں کتنا شارپ دماغ ہے اس کا، اس نے کہا ٹچ دیں، اور اس نے ودن اے سیکنڈ ایک پوری سٹوری بنا کر اپلوڈ کر دی جلسے میں۔ یہ تو حال ہے۔ آپ ان کے پاس پہنچ گئے، میں کیوں گیا تھا پتہ؟ یہ بک ہے میرے پاس، اور اس بک کا نام کیا ہے؟ دا اینڈ آف ڈیموکریسی۔ یہ بک ریٹن بائی عابد اللہ جان، بڑی زبردست بک ہے، آپ بھی اس کو اسٹڈی کیجیے گا، جو ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اس کو اسٹڈی کیجیے گا، اگر آپ کو یہ مل جائے، اول تو یہ مارکیٹس میں ملتی نہیں ہے۔ میرے پاس یہ ایک کاپی تھی، اس کے بعد یہ کاپی میں نے بڑی مشکل سے ارینج کی، وہ کاپی میں نے عمران خان کو دے دی، بائیں ہینڈ دی۔ جب وہ پشاور آیا تھا، یہاں پر ایک دھرنا تھا، اس دھرنے میں اس نے ایڈریس کرنا تھا، تو دھرنے کے دوران ساتھ گھر والوں نے اس کو آفر کی کہ آپ کچھ دیر کے لیے آرام کریں، تو وہ آرام کرنے کے لیے گھر گیا۔ اس گھر میں پھر میں بھی گھس گیا اور میں نے ادھر ان سے بات بھی کی کچھ دیر۔ 3 سیٹر صوفہ تھا، وہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، میں بھی ساتھ بیٹھ گیا، میں نے یہ بک بھی دی۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ بک آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اور اس نے جواب دیا میں ضرور پڑھوں گا۔ اس بک میں پوائنٹ کیا پتہ ہے کہ جمہوریت اور جمہوری نظام یہ اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ رہا ہے، اٹ از گوئنگ ٹو کولیپس، یہ ختم ہو جائے گا، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو نظام دینے کے لیے تیاری پکڑیں اور تیاری کریں۔ اور وہ نظام obviously کیا ہے؟ وہ نظام جس کی ہم ساری دنیا میں بات کرتے ہیں، اور وہ نظام جب تک دنیا میں تھا تب تک مسلمان ترقی کر رہے تھے اور اسلام عروج کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا، اور وہ تھی خلافت، نہ کہ جمہوریت جو کہ ہم نے فرانس میں جب انقلاب آیا، بادشاہ کے خلاف عوام کھڑی ہوئی، کنگ لوئی کے خلاف، کیونکہ وہ ظالم انسان تھا، اس کا پورا خاندان۔ اس کے بعد عوام کے ہاتھ میں حکومت آ گئی اور عوام کی اپنی گورنمنٹ قائم ہو گئی، ڈیموکریسی آ گئی، وہاں سے ہم نے بھی یہ چیز، ہم نے تو بہت کچھ انگریزوں سے لیا ہے نا، تو ایک ہم نے یہ تھیوری بھی لی تھی۔ میں تو اس کو یہ بتانے کے لیے گیا تھا، اور تو میں نے بات ہی کوئی نہیں کی اس سے، مگر کیوں بندہ اوروں کو بتائے؟ اچھا جی،
پھر جب کسی نے آپ سے ایک ویڈیو میں کسی ویڈیو میں آپ کے اوپر تنقید کی ہوگی کہ بھائی آپ یہ کیا کہتے ہیں کیوں آپ ملنے گئے عمران خان سے اور یہ اور وہ، پھر آپ یوسف علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں. اللہ کے بندو، یوسف علیہ السلام، کم آن کم آن کم آن کم آن، یہ مثالیں آپ نہ دیا کریں پھر اس ٹائم. ٹھیک ہے، آپ اگر اس کے ساتھ اس سے ملنے گئے، آپ نے کوئی نہیں عمل منکر کیا. اسلام میں تو نہیں عمل منکر کا حکم ہے کہ تم میں سے جو کہ برائی کو دیکھے اس پر برائی کا کیا کہتے ہیں منع کرے اس کو، اپنے ہاتھ سے نہیں تو زبان سے نہیں تو دل سے. آپ نے کیا اس کو کیا نصیحت کی، کیا بتایا آپ نے کیا اس کو سمجھایا گیا. آپ کیا کر رہے ہیں جلسوں میں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اتنی بے حیائی، بے شرمی تو سڑکوں پر کبھی نہیں ہوتی تھی جتنی سڑک پر آپ لے کر آئے ہیں. جتنی گھر سے باہر آپ نے نکال دیا یوتھ کو پالیٹکس کے نام پر. آپ کی ایک پرسنالٹی ہے، کیرسما ہے، پبلک تو آ جاتی ہے، اور جتنا کچھ آپ ان کو دیتے ہیں جلسوں کے اندر وہ اس کے لیے بھی آتی ہے. فیوچر آپ کی پارٹی کا کوئی ہے نہیں، ون مین شو ہے، کل ختم ہو جانا ہے. آپ میں انسان ہے، دنیا سے چلا جائے گا، آپ نے بھی چلے جانا ہے، پارٹی ختم ہو جائے گی، پھر کون فالو کرے گا ان کو؟ پولیٹیکل آپ کی جینیس تو یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا فیوچر کوئی نہیں ہے، اٹس اے ون مین شو. چھوڑ دو اس بات کو، اپنی بات کی طرف آتے ہیں. کیا آپ نے سمجھایا ان کو؟ میں نے آپ کی 7 منٹ کی ویڈیو دیکھی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ نے کی ہو اور آپ نے یہاں نہ بتائی ہو، تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن اگر آپ نے تعاون کے لیے عمران خان کے پاس گئے، اس بندے کو تو خود نصیحت کی ضرورت ہے. اللہ کے بندے، آپ اس کے پاس کیوں چلے گئے؟ اس طرح ایک اور ہے، اب میں یہاں کیا نام لوں، بزرگ ہیں وہ، شجاع الدین شیخ، ڈاکٹر اسرار احمد کے وہ قریبی ساتھی تھے، اب ان کی آرگنائزیشن کے سربراہ بھی ہیں. وہ بھی ایک دن اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ گئے عمران خان کے ساتھ. میں نے پکچر دیکھی اینڈ آئی واز لائک کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ان کا سارے کا سارا معیار دین کا، حق کا، یہ سارے کا سارا عام عوام کے لیے ہوتا ہے، اور کسی صاحب جاہ و جلال کے سامنے اس طرح یہ گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں. کیا بات کر رہے تھے وہ عمران خان سے؟ اوپر میں جاؤں نا کچھ علماء کی طرف، مفتی طارق مسعود صاحب وہ مل کر آئے تھے، ٹھیک ٹھاک انہوں نے ویڈیو بنائی اس پر کہ میں مل کر کیا اور یہ اور وہ ہوا. کیا بات کی ہوگی؟ نصیحت کی ہوگی، سمجھایا ہوگا کہ اللہ کا خوف کرو. کیا سکھا رہے ہو نوجوان نسل کو؟ سیاست تو آپ کا فیوچر مستقبل کوئی نہیں آپ کی پارٹی کا، اٹس اے ون مین شو ایز آئی سیڈ. لیکن ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے. میں نے اپنا حق ادا کر دیا، میں نے یہ کتاب اس کو دی، جو اس کتاب یعنی کہ وہی کتاب اس لیول کے بندے کو دی جانی چاہیے، اور وہ میں نے دی، اور مجھے اس پر فخر ہے. مگر میں نے ویڈیو کوئی نہیں بنائی اس پر. یہ اب اس ویڈیو کے اندر میں باتیں کر رہا ہوں. 10 سال 15 سال پہلے یہ میری ملاقات ہوئی تھی، آج 2022 ہے، یہ 2013 میں ہوئی تھی ملاقات، تب میں نے دی تھی. میں نے 10 سال کے اندر کوئی ویڈیو نہیں بنائی، سوائے اس کے کہ میں نے ایک بک لکھی تھی. اس میں اس بک کے آخر میں کہیں آخری صفحے کے اوپر میں نے ایک لائن 2 لائنز میں لکھا تھا کہ میں اس سے ملا تھا اور میں نے اس کو یہ بات کی تھی. میں نے عمران خان سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے یہ کتاب دینے سے پہلے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل اسلام میں، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ عمران خان نے جواب یہ دیا تھا کہ ہاں، پاکستان کے نہیں ساری دنیا کے مسائل کا حل اسلام کے پاس ہے، اگر اسلام کو صحیح طرح فالو کریں. تو یہ بات تم سب کو پتہ ہے. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا نا کہ کچھ اس بندے میں کوئی یہ ریئل مسلمان ہوگا. یہ تو ٹچ والا مسلمان ہے، آپ کو نہیں پتہ اس بات کا. آپ پہنچ گئے اس کے پاس اور ویڈیو بنا رہے ہیں اوپر سے. کوئی فخر کی بات ہے یہ؟ میں آپ کا لیول بتا رہا ہوں کہ آپ شعور کے لحاظ سے ابھی بھی آپ کو گرو کرنے کی بہت ضرورت ہے. سی ای او مسٹر، نہ کریں اس طرح. آپ کی ساری میرے دل میں ایک تھی نا عزت، تھوڑی کم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی، کم ہوئی ہے صرف اس ایک بات کی وجہ سے. غلطیاں ہو جاتی ہے، شعور کی کمی ہے. اچھا، ایک مفتی نعیم تھے کراچی کے، مفتی نعیم، میرے ہم نام، اب دنیا میں نہیں رہے. دنیا میں انسان نہ ہو تو بات نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں. بٹ عمران خان ان کے پاس پہنچ گیا، کراچی میں جلسہ تھا، اس کو کہا کہ آپ بھی آئیں، تقریر بھی کریں. آپ کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے. ٹھیک ہے، ہم تو نام اور مقام کے پیچھے جانے والے لوگ ہیں. مفتی نعیم صاحب الٹا یہ کہ اس کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندے آپ اپنی سیاست صحیح کرو. اگر واقعی آپ اسلام کرتے ہو، آپ کو بتاتا ہوں میں اسلام میں کیا ہے. سیاست میں ہم سے تو نہیں ہوتا، آپ کر لیں. سب سے پہلی بات ہے کہ اس میں خلافت ہے. اب خلافت عربی کا لفظ ہے، اس سے ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسی خلافت ہوگی، دنیا بھی نہیں مانتی خلافت کو. لیکن آپ نے سمجھانا ہے، پھر بتانا ہے، تاکہ اگلا بندہ اپنے آپ کو دین میں جس فیلڈ کے اندر بھی وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کرے. وہ سیاست میں کرے گا.
آپ کم از کم سمجھائیں تو صحیح. الٹا آپ اس کی باتوں کو آگے سے ایک ایسا آپ نے اس کو آگے سے کہتے ہیں. یہ مفتی نعیم صاحب آپ جو کر رہے ہیں نا عمران خان صاحب، یہ بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں، بلکہ اس کو دلیل کیا دی؟ آپ والی دلیل دی مفتی نعیم نے بھی یوسف علیہ السلام کی، کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے بھی کہا تھا اس فرعون کو، مصر کے فرعون کو، کہ مجھے آپ یہاں کا یہ بنا دیں وزیر اس کا کیا تھا وہ ایگریکلچر کا، تو میں یہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ جو حکم دیکھیں جو حکم دین میں نبی کے لیے ہونا خاص طور پر، اس کو آپ عام عوام کے لیے اپلائی نہ کریں. یوسف علیہ السلام ایز اے پیغمبر ایک مشن پر تھے. ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو کوئی عہدہ مانگتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے. آپ کیوں یہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں اس طرح کی باتوں سے؟ یوسف علیہ السلام کا حکم ایکسیپشنل تھا، ہی واز اے پیغمبر، ان کو ڈائریکٹ وہی آتی تھی اور ان کو ایک مشن پر رکھا گیا تھا. ہم کیوں اپنے لیے خود مانگ رہے ہیں عہدے؟ لیکن مفتی نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی اس طرح کیا، اور عمران خان اس طرح غور سے سن رہا تھا کہ اب یہ کیا بات کہیں گے، اور جب یہ بات کی، ان کے فیور کی بات کی، ان کے انٹرسٹ کی بات کی، وہ مسکرائے اور سر بھی اس طرح ہلائے. تو یہ تو حال ہے. اللہ کے بندو آپ کیا کرتے ہو یار؟ ساری اپنی آپ جو آپ نے اپنا ایک معیار قائم کر رکھا ہوتا ہے نا، اس طرح کسی کے سامنے آ کے اس کو ایک دم سے زیرو کر دیتے. تو یہ نہ کرو. اور جو آپ پر تنقید کرا کہ آپ کیوں گئے، پہلی بات تو یہ کہ آپ اگر مل کر آئیں تو آپ مل کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی مل کر آ سکتا ہے، یہ تو نہیں کہ وہ سب کو بتائے گا کہ میں مل کر آیا ہوں. تو اول تو آپ پر تنقید نہیں ہونی چاہیے. میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ آپ پر تنقید کوئی کرے کہ آپ کیوں مل کر آئے. بھائی مل کر آئے، دل کر رہا تھا عمران خان سے ملنے کا، ملا ہے. ہاں، غلطی آپ نے یہ کی ہے کہ ایک تو آپ نے بتانا نہیں تھا ساری دنیا کو. دوسری بات، آپ مل کر اگر آئے تو آپ نے کیا کہا، دین کا کیا آپ نے پیغام دیا؟ آپ اس بندے سے تعاون مانگ رہے ہیں جو خود تباہی پھیر رہا ہے ساری قوم کی اخلاقیات کی. نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں صرف، باقی پولیٹکس کی بات میں نہیں کر رہا. میں نے اس کو پولیٹکس میں ایک ایسی کتاب دی ہے کہ جو بیسٹ کتاب ہو سکتی ہے، انگریزی زبان میں ہے اور وہ انگریزی پڑھ سکتا ہے، باہر کا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، لکھی بھی ایک انٹلیکچوئل نے ہے، اور انہی کی زبان میں لکھی ہے، انہی کی لینگویج میں لکھی ہے جو ان کو سمجھ میں آتی ہے اس پڑھ لکھے طبقے کو، لائک عمران خان. تو یہ میں نے بات آپ سے کرنی تھی. 7 منٹ کی ویڈیو آپ کی تھی، 18 منٹ کی میری ہو رہی ہے. سو امید ہے کہ میں نے اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی جس سے آپ کا دل کو تکلیف ہو. تھینک یو.